السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم اسلامی بھائیو، آج کے درس کا عنوان ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا نسب نامہ یوں ہے: ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ۔ آپ کا نسب نامہ کعب بن لوئی پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے۔ آپ طویل القامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ شروع میں اسلام کے مخالف تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں آپ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ علی الاعلان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چوں تک بولے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف بات ہوتی، آپ فوراً اس کا قلع کما کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے، یعنی پہلے غزوہ بدر سے لے کر جتنے بھی غزوات ہوئے تمام میں آپ نے شرکت فرمائی، اور آپ کی حمایت میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جیسے شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا، اسی طرح حجاب کے متعلق قرآن کریم نازل ہوا۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی قرآن کریم کا نزول ہونا، اور منافقین پر نماز جنازہ نہ پڑھنے کی موافقت میں قرآن کریم کا نازل ہونا، یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شخصیات کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ کتنے بڑے صحابی تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بہت ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ایمان کی تصدیق، اور اسی طرح آپ کو جنت کی بشارت، اور اسی طرح علم کی گواہی، دین کی گواہی، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شیطان پر رعب و دبدبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر فاروق جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے وہ راستہ بدل لیتا ہے، راستہ چینج کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدالت کے شعبے میں اپنی مثال آپ تھے کہ ان سے بڑا کوئی عادل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ میں عدل و انصاف اور مساوات کا جو نمونہ حضرت عمر فاروق نے پیش کیا، اور باقی ان سے قاصر رہ گئے۔ اور آپ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، اور ان گنت تعداد نہیں کہ کتنے لوگ اسلام قبول کیے، اسلام میں داخل ہوئے، ان گنت لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور آپ کے دور خلافت میں تقریباً 10,000 مربع میٹر پر خلافت اسلامیہ پھیل چکا تھا۔ اسی طرح آپ پوری زندگی شہادت کی تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں عطا فرما۔ ایسا ہی ہوا، آپ 23 ہجری میں 26 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ
10 سال 6 ماہ 4 دن پر محیط تھی۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔